السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آل ول بی فائن. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دعا دیتے رہیں اور دعا لیتے رہیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیو ٹاپک وچ از حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. We will go through step by step. Likewise, I have prominent here some kind of headings like nomination, means how he has become the caliph or how he has accepted the Islam. So we'll go through step by step. Firstly, I am gonna discuss about the nomination as caliph. Fine. After the said demise of Hazrat Abu Bakr, he became the caliph in 13th age. 13th age means 13 ہجری. ہجری کیلنڈر سے اب اگر بات کرتے ہیں تو 13 ہجری میں 13 الہجری میں حضرت ابو بکر کی ڈیمائز کے یعنی ڈیتھ کے بعد, ڈیمائز مینس ڈیتھ, حضرت ابو بکر کی ڈیمائز کے بعد حضرت عمر 13 ہجری میں کیلف بنے, خلیفہ بنے. and was nominated by حضرت ابو بکر and even he was nominated by حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے ہی انہیں نامینیٹ کیا تھا اس پوسٹ کے لیے, اس خلافت میں آنے کے لیے, مینس اپنے بعد, حضرت ابو بکر کے بعد. پرے آف پروفٹ, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ نے ٹھیک سے سمجھنی ہے. پرے آف پروفٹ مینس کہ جب ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم جب اسلام پھیلا رہے تھے تو اس وقت وہ بہت ایک اکیلا بندہ جس نے سٹارٹ کیا اسلام پھیلانا. اللہ پاک نے ان پر وحی نازل کی اور وہ اکیلے تھے جن کو پتہ تھا یہ. سو ہی واز اونلی ون ہو یوز ٹو اسپریڈ اسلام. تو اکیلے بندے کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں, اور اسی طرح ہوا. پھر اللہ پاک سے ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے دعا کی. کیا دعا کی ہولی پروفٹ نے؟ ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم پریڈ ٹو اللہ ٹو اسٹرینتھن اسلام تھرو عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب. And his prayer was accepted in favor of Hazrat Umar bin Khattab. See, I am highlighting here Umar bin Khattab. ہاں, کیا ہوا کہ ہولی پروفٹ نے دعا کی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اسلام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کسی ایک کو جو ہے وہ اسلام عطا کر دیجیے, یعنی کوئی ایک جو ہے عمر بن ہشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تاکہ اسلام جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے, یعنی اور بھی جو ہے اسپریڈنگ ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکے. تو آپ نے دعا ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے دعا ہی عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے لیے کی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک, دونوں کے لیے کی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے منور کر دیں. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو قبول کی ان فیور آف حضرت عمر بن خطاب, عمر بن خطاب کے فیور میں قبول کی. ٹھیک ہے. اور لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ, عمر بن ہشام جو تھے وہ ابو جہل تھے. دو بہت ہی اسٹرانگ پرسن تھے اس وقت کے اس قبیلے میں کہ جن کا بہت زیادہ ہولڈ تھا پورے ایریا میں, پورے قبیلے میں. ٹھیک نا. تو اس لیے جب ان کا ہولڈ تھا تو لوگ ان کی مانتے بھی تھے, سنتے بھی تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے. تو اس لیے کسی ایک کا آ جانا اسلام کو اسٹرانگ کر سکتا تھا, ہولی پروفٹ کا ساتھ دے سکتا تھا کوئی ایسا اسٹرانگ آدمی جس کا ہولڈ ہو وہاں پر. تو ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی. تو یہ حضرت عمر بن خطاب جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے, اب ہم جو پڑھتے ہیں تو سیکنڈ کیلف ہیں ہمارے حضرت عمر بن خطاب, وہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے پھر اوپنلی یہ انٹروڈیوس کروایا خود کو کہ میں ایز ان عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہوں. اور یہ انہوں نے اسٹریٹ پر کیا, مطلب سڑکوں پہ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں عمر اسلام قبول کر چکا, یعنی اب کوئی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سو دیٹ واز دا گریٹسٹ تھنگ. اور دیکھو اللہ ہی کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے. دین واٹ ہیز ہیپنڈ, ایکسیپٹینس آف اسلام. یہ ایک پھر اسٹیپ, ایک چیز بتاتی ہوں میں یہاں پر کیا ہوا تھا کہ ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے تو دعا کی تھی, تو وہ اس سے پہلے بھی کچھ جیسے ایک ماحول بنتا ہے نا ہر چیز کا. تو یہ کیسے ہوا, حضرت عمر نے جو ہے وہ اسلام کیسے قبول کیا. ونس حضرت عمر ڈیسائیڈیڈ ٹو کل ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم, یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے. ہولی پروفٹ کو نعوذ باللہ, ہولی پروفٹ کو کل کرنے کے لیے حضرت عمر جو ہے وہ ایک بار انہوں نے سوچا تو ڈیسائیڈ بھی کیا, تو وہ جا رہے تھے کل کرنے کے لیے. ہی واز گوئنگ ٹو murder, نعوذ باللہ, murder to holy prophet peace be upon him. So someone made him from his family and informed him, ان سے کوئی ملا اور ان کو انفارم کیا کہ your sister and brother in law had already accepted Islam,
کہ ان کے جو بہن ہیں اور بہنوئی جو ہیں وہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں. دین ڈائریکٹلی ہی ریچ ٹو ہز سسٹرز ہاؤس. تو وہ اپنی حضرت عمر جو ہے اپنی بہن کے گھر پہنچے, بہن اور بہنوئی کو وہاں جا کے مارا. یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ اس وقت کا ٹائم تھا کہ جب جہالت بہت عام تھی. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری غلطی جو ہے, مارنا اور ابیوز کرنا یا غلط کچھ بھی کرنا, جیسے کہ پہلے سے تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, یہ سب کچھ انہوں نے ختم کروا دیا. ہولی پروفٹ نے سب کچھ, کیونکہ اسلام میں اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں یہ منع فرمایا ہے کہ اس طرح سے کوئی کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ کسی کی جان لے, یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں. تو وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس گئے, ان کو مارا, لیکن پھر بھی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. بہن بہنوئی نے صاف منع کر دیا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. دین حضرت عمر آسڈ کہ ریڈ اور ریسائٹ سم ورسز آف قرآن. پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ورسز قرآن کی سنی تو انہیں وہ بہت اچھی لگی. جب انہیں وہ اچھی لگیں تو انہوں نے کہا یہ تو حق کی بات ہے, اور جب یہ حق کی بات ہے تو ہی ایکسیپٹڈ اسلام. وین ہی ایکسیپٹڈ اسلام ہی اناؤنسڈ in the street of Makkah that I, Umar bin Khattab, has accepted Islam and now I am a follower of Prophet Muhammad, peace be upon him. اور پھر انہوں نے جو ہے یہ ڈکلیئر کیا کہ میں عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہوں, and I am a follower of Prophet, peace be upon him. میں جو ہے اب فالوور بن چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک. ایکسپینشن آف اسلام. اسلام جو ہے حضرت عمر کے دور میں کیسے ایکسپینڈ ہوا اور کہاں تک پہنچا. حضرت عمر's ٹائم از کنسیڈرڈ ایز اے گولڈن ایرا آف اسلامک ہسٹری. ہاں یہ تو حقیقت بات ہے کہ حضرت عمر کا ہولڈ اتنا تھا کہ اس وقت میں اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. اینڈ وین اٹ واز اسپریڈنگ, تو اس ٹائم کو جو ہے ایز ان گولڈن ایرا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اسلامک رول جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ٹل سیریا, عراق, پرشیا اینڈ ایجپٹ. شام, عراق, ایران اور مصر تک جو ہے اسلام پھیلا. کافی جگہوں پر اسلام پھیل چکا تھا. ٹھیک. کنکویسٹ آف یروشلم. جب یروشلم کنکویر کرنے کی بات آئی, کنکویسٹ ہوا جب اس کا, تو کیا حالات تھے. مسلم فورسز جو ہیں انہوں نے کنکویر کیا لیکن کیسے کیا یہ دیکھیں. 16 ہجری میں 16 AH میں یروشلم جو ہے وہ کنکویر کیا آفٹر دا بیٹل آف یرموک. پوری جنگ ہوئی تھی یرموک کی جنگ, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فتح کر لیا, یروشلم فتح کر لیا. تو سٹیزنز جو تھے یروشلم کے, انہوں نے حضرت عمر کو جو ہے کیز ہینڈ اوور کی کہ اب آپ جو ہیں اس جگہ کے سردار ہیں اور سب مطلب آپ کے ہاتھ میں. وین حضرت عمر وزٹڈ یروشلم ہی واز واکنگ وائل ہز سلیو واز آن دا کیمل بیک because it was his turn to sit on the camel. This is an example of his justice. یہ آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی, even let me tell you here, کہ ایک کیمل چلانے والا بندہ, کیمیلیئر جسے کہتے ہیں, ایک کیمیلیئر تھا اور حضرت عمر تھے, وہ ان کو ساتھ میں آنا تھا. تو انہوں نے, حضرت عمر نے جو ہے ان سے جو ہے تھوڑا ایگریمنٹ کیا کہ ہم جو ہے 1 by 1 چلتے ہیں, یعنی تھوڑا ٹائم آپ بیٹھیں گے, ٹرن لیتے رہیں گے, آپ بیٹھیں گے کچھ ٹائم, پھر میں بیٹھوں گا کیمل پر کچھ ٹائم. تو ان کو کافی دور سے, جیسے جنگ کے بعد کافی دور سے یروشلم آنا تھا, تو یروشلم میں ٹرن چینج کرنے تھے کہ اب میری باری ہے کیمل پر بیٹھنے کی اور تھوڑی دیر بعد آپ کی باری ہوگی. تو اس طرح سے جب لاسٹ گیٹ پر جب پہنچے یروشلم کے, تو اس وقت کیمل پر جو ہے وہ کیمیلیئر بیٹھے ہوئے تھے. جب کیمیلیئر بیٹھے ہوئے دیکھے لوگوں نے, تو لوگ سمجھے کہ یہ جو کیمیلیئر ہے یہی جو ہے حضرت عمر ہے اور یہی جو ہے وہ خلیفہ ہیں. لیکن لوگوں کو پتہ چلا جب لوگ قریب آئے, تو اس کیمیلیئر نے خود بتایا کہ نہیں, میں نہیں ہوں, میں حضرت عمر نہیں ہوں, میں تو ایک کیمیلیئر ہوں. لیکن ہمارے بیچ میں یہ ڈیل ہوئی تھی کہ ہم 1 by 1 ٹرن لیں گے اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے پہنچیں گے, اور جس کا ٹرن ہوگا وہی بیٹھا رہے گا. تو میرا ٹرن تھا, اس لیے وہ پیدل چل کر آ رہے ہیں. دس از اے کائنڈ آف جسٹس. لائک اسلام میں انصاف دیکھیں کتنا ہے, اور کتنا انصاف سے حضرت عمر نے کام لیا کہ جس کا ٹرن تھا وہی بیٹھے گا اور وہی بیٹھ کر آئے. ادروائز واٹ ہیپن کہ اگر اب کی بات ہوتی تو جو ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہوتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے. لیکن جسٹس کی بات جو تھی, انہوں نے وہاں پر یہ ایگزامپل دی کہ جسٹس سب کے لیے سیم ہے, چاہے میں خلیفہ ہوں لیکن جس کا ٹرن تھا وہی کیمل پر بیٹھے گا اور جس کی باری ہے اسے ہی لینی ہے. تو یہ جسٹس سے لوگ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے خود ہی مطلب مان لیا کہ ہاں یہ انصاف کا بہترین طریقہ ہے.
اور یہ حضرت عمر نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا اور لوگوں نے پھر ان کو بہت زیادہ مبارکباد دی اور ان کو ویلکم کیا یروشلم میں, اور اس طرح سے یروشلم میں ان کی انٹری ہوئی اور بہت ہی زبردست انٹری تھی وہ. ریفارمس آف حضرت عمر. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ بنائے اپنی ہی ٹائم ڈیوریشن میں, بہت سی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. In a short period of 10 years introduced outstanding reforms. Some these reforms were 10 سال کا جو پیریڈ تھا, جو انہوں نے رولنگ ٹائم تھا ان کا, جس میں انہوں نے اپنے خلیفہ گیری جو ہے وہ مکمل کی, وہ 10 سال کے ٹائم میں, اس 10 سال کے ٹائم میں انہوں نے بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے. اینڈ دیز آر اسٹیبلشمنٹ آف بیت المال. اسٹیبلشمنٹ آف بیت المال مینس کہ لوگوں کا جو ٹریجر تھا وہ اسٹیٹ اور پبلک کے لیے تھا, اور انہوں نے اس چیز کی اسٹیبلشمنٹ کروائی کہ ایک بیت المال جو ہے وہ رکھا جائے اور وہ لوگوں کے لیے ہے, اسٹیٹ کے لیے, پبلک کے لیے. یعنی جتنا بھی کہیں سے اگر جنگ لڑ کر آئیں گے اور جو بھی بیت المال ملے گا, یعنی جو اپوزٹ رائیولری جو ہوں گے ان کا جو مال ہوگا, سارا سامان جو ہوگا وہ سب کس کے لیے ہوگا, اسٹیٹ کے لیے ہوگا اور لوگوں کے لیے ہوگا, پبلک کے لیے ہوگا. ٹھیک. سیکنڈ ون, اسٹیبلشڈ جوڈیشری کورٹ. جوڈیشل کورٹس جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے, اسٹیبلش کیے اور اس میں ججز اپوائنٹ کیے. ہاں, جوڈیشل کورٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کیے اور ججز لائک قاضی جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے. اینڈ آفرڈ دیم ہائی ریمونریشن ٹو پریونٹ فرام برائب. اور انہیں اچھا خاصا جو ہے معاوضہ پے کیا جاتا تھا, یعنی سیلری سمجھ لیں کہ بہت اچھی دی جاتی تھی تاکہ وہ رشوت وغیرہ سے دور رہیں. اور اسلام میں رشوت ویسے ہی حرام ہے. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں, سورہ انفال کی ایک آیت ہے, یہ دونوں آگ میں, جو رشوت لیتا ہے, جو رشوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے کورٹس وغیرہ ہیں ان سب کا یہی کام ہے ججز کا کہ یہ حق اور انصاف کی بات کریں, اور ان کی اچھی اچھی سیلریز ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کو بالکل الاؤ نہیں ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک برائب. رشوت لینا ہی حرام ہے. تھرڈ ون, اسٹیبلشڈ آرمی ہیڈ کوارٹر فار دا ڈیفینس آف کنٹری. ہاں, انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کروائے کنٹری کے ڈیفینس کے لیے. جیسے ابھی ہماری جو آرمی ہے یہ کس طریقے سے چلتی ہے, جیسے کہ حضرت عمر نے جب اسلام پھیلنا اسٹارٹ ہو چکا تھا, حضرت عمر نے آرمی کو ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیے. لائک وائز اسی طرح اب بھی ویسے ہی کام ہوتا ہے اور بڑا ہی انصاف کے ساتھ کام ہوتا ہے. آرمی کا کام بہت اچھا ہوتا ہے, آرمی کے کاموں میں بہت زیادہ انصاف اور بہت اچھا, کافی اچھا کام چلتا ہے وہاں پہ. فورتھ ون, کنسٹرکٹیڈ روڈز اینڈ کینالز. روڈز اور نہریں وغیرہ جو ہیں ان کا نظام جو ہے قائم کیا, کنسٹرکٹ کروائے, روڈز بنوائے, کینالز بنوائی. دا ففتھ ون از اسٹیبلشڈ فرسٹ اسلامک لونر کیلنڈر. جی, انہوں نے لونر کیلنڈر اسٹیبلش کیا, پہلا اسلامک لونر کیلنڈر. دا سکستھ ون از ہی انٹروڈیوسڈ پراپر ویٹس اینڈ میجرز. یہ ابھی بھی ہمارے جو مسلمز ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے, ایون کہ سبھی مسلمس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے ناپ تول میں جو ہے بڑا ہی انصاف کرو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت میں بھی لوگ جو ہے وہ جو تولتے تھے چیزیں یا ناپتے تھے تو کم زیادہ کرتے تھے. تو اگر آپ یہ کریں گے نا اس طرح تو یہ بے ایمانی ہے, اور یہ بے ایمانی جو ہے آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. ان کے گناہ ہی کر رہے ہیں نا آپ, جب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, ویٹ صحیح نہیں دے رہے, کوئی گوشت لے رہا ہے تو اس کو آپ کم دے رہے ہیں اور پیسے آپ پورے لے رہے ہیں, تو یہ گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. میجرمنٹ آپ کپڑے کی کم کر رہے ہیں اور کم دے رہے ہیں کپڑا, پیسے پورے لے رہے ہیں, تو یہ گناہ ہے. اور اس چیز سے انہوں نے منع فرمایا اور پراپر ویٹس اور میجرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے. مارٹرڈم آف حضرت عمر. شہادت کیسے ہوئی حضرت عمر کی؟ وائل لیڈنگ دا فجر پریئر حضرت عمر واز اٹیکڈ بائی اے پرشین slave named Abu Lulu Feroz who stabbed several times in his belly. There were many wounds and he passed away 3 days later. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے, فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, تو ان پر ایک پرشین سلیو نے, ایرانی سلیو تھا, کوئی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا, اس نے اٹیک کیا اور بہت بار ان کے پیٹ میں کسی چیز سے مارا, بہت بار مارا. سیورل ٹائمز اسٹیبڈ مطلب کسی چیز کچھ مارنا, ان کے بیلی میں, لائک ان ہز بیلی, کہ بہت دفعہ انہوں نے ان کے پیٹ میں کوئی چیز ماری ہے
اور اس وجہ سے بہت سارے جو زخم ان کے پیٹ میں اور ان کے جسم پہ پڑے. اینڈ دیر ور مینی باؤنڈز اینڈ ہی پاسڈ اوے 3 days لیٹر. بعد 3 دن کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا, ان کی وفات ہو گئی. اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے کہ کسی نے مارا ہے. I hope this is clear to you. And if you are having any kind of question, you can ask me in the comment box. Subscribe the channel, like and hit the bell icon. Thank you so much.